الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترمہ دینی مار بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ وہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے راستے میں چلا رہا ہے۔ سارے غفلتوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود، ناقدریوں کے باوجود وہ اللہ ہمیں اپنے راستے میں چلا رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے میری بہنوں، خوب اللہ کا شکر ادا کرو۔ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گی، اللہ پاک اگلی نعمتوں کے دروازے کھولیں گے۔ اس لیے راہ خدا میں نکلنے کے زمانے میں ہماری کیفیت شکر کی ہو، ذرا بھی اپنی صلاحیت پر، اپنی استعداد پر، اپنی قابلیت پر نظر نہ ہو، بلکہ مسلمان کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ ہونے والے ہر عمل کو، ہر کام کو، بلکہ دنیا میں ہونے والے ہر تغیر کو اللہ کی ذات سے جوڑنے والا بنے۔ ایسی سیرت میں مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی جب مکہ فتح کر کے اپنی قصوہ اونٹنی پر بیٹھ کر مکے میں داخل ہوئے تو روایتوں میں ہے کہ آپ کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ کی زبان پر جو الفاظ تھے، اللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ، اللہ ایک ہے، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی ہے اور اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اسی نے اپنے لشکر کو فتح دی ہے۔ کہ ساری محنت کے بعد جب محنت کا نتیجہ سامنے آیا تو فوراً اللہ پاک، اللہ کے نبی نے اس ساری محنت کی نسبت کو اللہ کی طرف کر دیا۔ مکہ سے نکلتے وقت چند کنکریاں پھینکی ہیں، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، یہ آیت زبان پر تھی۔ مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا کہ جتنے وہاں موجود تھے، ہر ایک کی آنکھ میں وہ کنکری پڑی، ہر ایک کی آنکھ میں وہ دھول پڑی، اور ہر ایک اپنی آنکھ کو مسل رہا تھا، اور اللہ کے نبی اس کنکری کو پھینکتے ہوئے ان جمگٹے سے نکل گئے۔ لیکن فوراً اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے اللہ کے نبی، کنکری آپ نے نہیں ماری، بلکہ آپ نے نہیں ماری، اللہ نے وہ کنکری پھینکی۔ یہ ہمارا سب سے پہلا سبق ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اللہ نے کیا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کر رہے ہیں، اور موت تک جو کچھ ہوگا اللہ ہی کریں گے۔ اللہ ہی نے ہمیں جھالاواڑ سے نکالا، اللہ ہی نے ہمیں مرکز پہنچایا، اور اللہ ہی نے ہمیں احمد آباد تک پہنچایا، اور وہی اللہ ہمیں چلا رہے ہیں۔ بس دعا کرے اللہ منزل مقصود تک پہنچا دے، اور اللہ اس کام میں استقامت عطا فرما دے۔ اور کام میں استقامت، میری بہن، کام کرتے کرتے مر جانے کو کہتے ہیں۔ شیطان میرا تمہارا دشمن ہے، موت تک اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ ہمارے قدموں کے بچل جانے سے، پھسل جانے سے، ڈگمگا جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے سب سے پہلی بات، آدھے سے زیادہ وقت ہمارا گزر چکا ہے، تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، تھوڑا سا مراقبہ کر لیں کہ آیا اتنے وقت گزارنے کے بعد میرے ایمان میں، میرے اعمال میں، میری زندگی میں صفات کے اعتبار سے کیا ترقی ہوئی، میرا یقین کس حد تک بڑھا، میری نمازوں میں کس حد تک دھیان آیا، مجھے ذکر میں کتنی لذت مل رہی، میرے اخلاق اور میری بری عادتیں کتنی چھوٹ گئی۔ اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔
بہت ضروری ہے میری بہنوں، راہ خدا میں نکل کر ہمارے سامنے مقصد کا بار بار مذاکرہ ہو، ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی جائے کہ ہم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کیوں نکلے ہیں۔ اکثر ایک جملہ کہا جاتا، ہماری محنت برائے محنت نہیں ہے، ہماری محنت برائے مقصد ہے۔ ہماری محنت صرف محنت نہیں ہے کہ محنت کرتی چلی جاؤ، 3 دن لگ گئے 10 دن لگا لو، 10 دن لگ گئے چلہ لگا لو، چلہ لگ گیا 2 مہینے لگا لو، 1 مہینے نصرت میں چلی جاؤ۔ مقصود صرف نصاب کا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری محنت کا مقصد میری تمہاری زندگیوں میں صفات کا آنا ہے۔ یقین کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہمارے اندر ترقی ہو رہی ہو، ہمارے خیالات پاکیزہ ہو رہے ہوں، ہماری سوچ مثبت ہو، ہماری زبان میں نرمی ہو، ہمارے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں۔ ہر محنت کے وقت اللہ کے نبی کو اللہ نے روکا ہے، سنو کہ آپ اتنا غم نہ کریں، آپ اتنی عبادت نہ کریں۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے روکا، وَإِنَّكَ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے نبی جی آپ اپنی جان دے دیں گے، آپ اتنا غم نہ کرے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ آپ اتنا غم نہ کرے، آپ اتنی فکر نہ کرے، آپ اتنا کوڑے نہیں۔ لیکن جہاں اخلاق کی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری لمٹ ہٹا دی اور یوں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ اور سب سے اخلاق میں اعلیٰ درجے کی چیز دشمنوں کو معاف کرنا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں پورے اخلاق کو بیان کر دیا، سل من قطعت عف من ظلمت، جو تم سے توڑے اس سے جڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تمہیں اپنی عطا سے محروم کرے اس کو عطا کرو۔ یہ اخلاق ہیں۔ سامنے والا جیسا کرے ویسا ہم کرے، یہ تو برابر سرابر ہے، یہ اخلاق تھوڑی ہے، یہ تو انصاف ہے۔ برابر سرابر یہ تو انصاف ہے۔ کوئی ہم سے ہنس کے بات کرے، ہم اس کے ساتھ ہنس کے بات کرے، کوئی ہمیں مسکرا کر دیکھے، ہم اسے مسکرا کر دیکھ لیں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے، احسان ہے۔ اخلاق تو یہ ہے کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو۔ تو یہ موقع ہے میری بہنوں اپنی ذات کا حساب کرنے کا، اپنی ذات کا حساب کرنے کا یہ موقع ہے کہ آیا میری ذات میں کتنی ترقی ہوئی۔ دوسری بات میری بہنوں، جیسے جیسے ہم اللہ کے راستے میں وقت لگا رہی ہوں، ہمارے آپس کے تعلقات سدھر رہے ہوں، عادتیں ہماری سدھر رہی ہوں۔ دیکھو بے عیب اللہ کی ذات ہیں، بے عیب اللہ کی ذات ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، اس ذات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن ہم سب عیب والی ہیں، ہم سب غلطیوں کے پتلے ہیں، جہاں خوبیاں ہیں وہاں کچھ نہ کچھ عیب ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہیں، اسے دور کرتے جانا، ان عادتوں کو چھوڑتے جانا۔ کیونکہ کسی نے حضرت جی سے پوچھا، حضرت پرانا کون جو 25 سال سے کام کرے، 30 سال سے کام کرے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، پرانا وہ نہیں ہے، پرانا وہ ہے جو صفات کے اعتبار سے بھرا ہوا ہو،
اور جتنا ہمارے اندر اخلاق ہوں گے، جتنی ہمارے اندر نرمی ہوگی، اتنی امت ہم سے جڑے گی. ہاں، اتنی امت جڑے گی. کیونکہ کسی اللہ والے کی زبان سے جملہ نرم چیز جوڑنے کا کام کرتی، سخت چیز توڑنے کا کام کرتی. دھاگا نرم ہے، کپڑے سے کپڑے کو جوڑ دیتا. فیویکول نرم ہے، لکڑی سے لکڑی کو جوڑ دیتا. گوند نرم ہے، کاغذ سے کاغذ جڑ جاتا. گارا نرم ہے، اینٹ سے اینٹ جوڑ کر دیوار بنا دیتا. کہ نرم چیز جوڑنے کا کام کرتی ہے اور سخت چیز توڑنے کا کام کرتی ہے. اور اللہ کو نرمی اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے میری تمہاری زبان میں ہڈی نہیں رکھی. دیکھو گوشت کا لوتھڑا لگایا، کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے زبان میں سختی. اس لیے آنے والی ہر بہن کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، اپنے قریب بٹھانا، اکرام کرنا، کچھ ناشتہ وغیرہ کروانا، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے، پیٹھ پیچھے نام لے کر دعائیں کرنے سے، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں. ان اسباب کو اختیار کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری بہنوں، راہ خدا میں نکلنے کے زمانے میں آخری بات یہ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنا. سنو، یہ سب سے اہم بات ہے، اپنی زندگیوں کے بارے میں فیصلے کرنا. ایک زندگی دنیا کی ہے، چند روزہ ہیں، ختم ہو جائے گی. اور ایک زندگی میری بہن مرنے کے بعد کی ہے، جو لامحدود ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے. اب مجھے اور آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر یہ دونوں راستے بتائے جا رہے، دونوں محنتیں سمجھائی جا رہی کہ دیکھو یہ راستہ شکر کا ہے، یہ راستہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اس کا انجام جنت ہے. اور یہ راستہ اللہ کی نافرمانی کا ہے، ناشکری کا ہے، اس کا انجام جہنم ہے. اب گھر جانے سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی دنیا بنانی ہے یا آخرت بنانی ہے. اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے، من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا ہم اسے دیں گے، ضرور دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، مگر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کہ دنیا بنانی ہے، میری بہن بن جائے گی. کیا چاہیے آپ کو؟ اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھے زیور، اچھا بینک بیلنس، اچھی سواریاں. کر لو محنت، اللہ نے کہا ہے دے دیں گے. لیکن آخرت میں ننگے رہ جائیں گے، آخرت میں فقیر بن جائیں گے. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں بگڑ جائے گی میری بہنوں. ایسا رونا جو رونا بند نہ ہو، ایسا پچھتانا جس کا کوئی اینڈ نہ ہو. اللہ کی قسم میری بہن، وہ پچھتانا اور رونا ہمارا مقدر بن جائے گا. مفتی فیضان صاحب کہتے ہیں، جو دنیا میں آخرت کو بنائے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ قیامت کے میدان میں کھڑے رہ کر روئیں گے اور فرشتے ان کو پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ کیوں تیاری نہیں کی؟ کا یہ جملہ سن کر وہ مرد اور عورت جو دنیا میں تیاری کیے بغیر چلے گئے رونا شروع کریں گے، اور اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ پورے بدن کا پانی آنسو بن کر آنکھوں سے نکل جائے گا. پھر فرشتے دوبارہ پوچھیں گے، ما جاءکم من بشیر ولا نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، قالوا بلا، آیا تو تھا، فکذبنا،
ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور پھر رونا شروع کریں گے۔ مفتی صاحب کہہ رہے تھے دوسری مرتبہ یہ روئیں گے تو بدن میں آنسو نہیں ہوگا، پورے بدن کا خون آنکھوں سے نکلے گا، اور یہ خون کے آنسو روئیں گے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا، بعض مرتبہ عورتیں کہتی ہیں میں تو خون کے آنسو رو رہی، ایسی بہو لے کر آئی ہوں۔ وہ صرف محاورہ ہے، دنیا میں کوئی خون کے آنسو نہیں روتا۔ خون کے آنسو کا رونا تو ان لوگوں کے مقدر میں آئے گا جو دنیا میں آخرت کو بنائے بغیر جائیں گے۔ اور پھر تیسری مرتبہ جب فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پھر یہ افسوس کرتے کرتے اس حد تک پہنچیں گے کہ جو آنسو اور جو خون ان کی آنکھوں سے نکلا ہوگا وہ ان کے سامنے پڑا ہوا ہوگا، اور اسی میں ان کی دونوں آنکھیں نکل کر گر جائے گی۔ اتنا افسوس، اتنا پچھتانا۔ کہ دنیا تو بن جائے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت بگڑ جائے گی میری بہنوں۔ اس کے بجائے سمجھداری یہ ہے من کان یرید الحرث الآخرہ نزد لہ فی حرث، کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتے ہیں ہم ان کی کھیتیوں میں ترقی دیتے ہیں۔ اور دنیا چونکہ آخرت کا سایہ ہے، دنیا آخرت کا سایہ ہے، جب آخرت میں جنت بنتی ہے تو جنت کی پرچھائیوں میں اللہ دنیا میں جنت کا مزہ دے دیتے ہیں، اور جب آخرت میں جہنم تیار ہوتی ہے تو جہنم کی پرچھائیوں میں دنیا میں اللہ گرمی اور پریشانی اور مصیبتوں کے سیلاب بہاتے ہیں۔ ہاں یہ بات طے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مقصد آخرت بن جائے، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان مل کر اس کے معاون اور مددگار بن جاتے ہیں، اور اس کی روزی پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ اب آپ فیصلہ کرو سمجھداری کس میں ہے، 60-70 سال کی بنانی ہے یا ہمیشہ کی بنانی ہے؟ اس کا فیصلہ یہیں کرنا ہے آپ کو، گھر جا کر نہیں، یہیں کرنا ہے۔ اور اگر آپ طے کر چکی ہو کہ نہیں مجھے دنیا نہیں بنانی ہے، مجھے تو میری آخرت سنوارنی ہے، تو پھر بہن سن لو، جو آخرت کو بنانے کی محنت میں لگتا ہے ضابطے کے اعتبار سے اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ لکھا ہے حدیث میں، فضائل صدقات میں، ضابطے کے اعتبار سے وہ دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دنیا کے نقصان کو برداشت کر لو، کھانے پینے کی کمی برداشت کر لو، کپڑوں کی کمی برداشت کر لو، مکان کی کمی برداشت کر لو، سواری کی کمی برداشت کر ہی لو۔ ہمارے ماسٹر صاحب ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں، ہفتے کے 7 دن، ایک دن آنے کا اور ایک دن جانے کا، بچ گئے 5 دن کا 5 دن اس طرح گزارو جس طرح حاجی عرفات، مینا اور مزدلفہ میں 5 دن گزارتا ہے، کہ مکہ سے ایک چھوٹی سی بیگ تیار کر لیتا ہے، ایک جوڑی احرام کے رکھ لیتا ہے، ایک جوڑی کپڑا سلا ہوا رکھ لیتا ہے، کچھ تھوڑا بہت ناشتہ لے لیتا ہے، ایک چٹائی بچھا کر سونے کی اور ایک ہوا والا تکیہ ساتھ میں ہوتا ہے، ایک پانی کی بوتل ساتھ میں لے لیتا ہے۔ اس سے پوچھو حاجی صاحب چٹائی پر سو جاؤ گے، ہوا والے تکیے پہ نیند آ جائے گی، ایک جوڑی کپڑے میں کام چل جائے گا؟ وہ کہتا ہے صرف 5 دن کی تو بات ہے، پھر دوبارہ مکہ ہی تو آنا ہے۔ اس کو کہو کہ یہ جو ناشتہ تم لے کر جا رہے ہو اس میں گزارا ہو جائے گا، وہ پھر کہتا ہے 5 دن کی تو بات ہے، پھر دوبارہ مکہ ہی تو آنا ہے۔ اس کو آپ جتنے سوال کرو گے اس کا صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے، 5 دن کی تو بات ہے، پھر مکہ ہی تو آنا ہے۔ ایسے اپنے دل کو سمجھا لو، چند روزہ زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، پھر جنت میں مزے ہی تو کرنے ہیں، پھر جنت میں مزے ہی تو کرنے ہیں۔ یہ اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے میری بہنوں، اپنے دل کو سمجھاؤ، سچ کہہ رہا میں، اپنے دل کو سمجھاؤ۔
دنیا کی کمیوں پہ رویا نہ کرو اور دوسروں کی دنیا کو دیکھ کر ہماری زبان میں کہتے رال ٹپکایا نہ کرو۔ سچ کہتا ہوں، یہ اللہ معاف کرے، ہماری عورتوں میں بڑی کمی ہے، تھوڑی سی کمی ان کو رلا دیتی ہے، دنیا کی کمی۔ ایک ہمارے احمد آباد کا ہی قصہ ہے، ہمارے بہت پرانے ساتھی تھے، ایک ایوب بھائی تھے، اقبال بھائی تھے۔ اقبال بھائی تو دنیا سے چلے گئے، ایوب بھائی بیچارے بیمار، اللہ ان کو شفا عطا فرماوے۔ وہ ایک ساتھی کی ملاقات کے لیے گئے، ان کی چائے کی دکان تھی اور اس زمانے میں 1 روپے کی چائے ملتی تھی۔ 95 یا 96 کا واقعہ ہے، ہمارا پہلا چلہ احمد آباد میں لگ رہا تھا، 1 روپے کی چائے ملتی تھی۔ اب اس ساتھی کے گھر میں گئے، صبح صبح جا کر بیٹھے، چائے وغیرہ پی، ناشتہ کیا۔ اس نے پوچھا اقبال بھائی کیا بات ہو گئی، آج صبح صبح آپ یہاں پہنچ گئے؟ احمد آباد شہر سے تقریباً 12-15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہ گاؤں۔ اقبال بھائی نے کہا ایک بیرون کی جماعت بن رہی تھی، 7 ساتھی ہو گئے، 8ویں کی تلاش میں ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور رات کو ہم نے مشورہ کیا ہے آپ کو بیرون چلنا ہے۔ اس نے کہا کہ کتنا خرچہ ہے؟ تو اقبال بھائی نے کہا خرچے کی فکر نہ کرو، اللہ انتظام کر دے گا۔ کہا نہیں بتاؤ مجھے۔ تو کہا 1 لاکھ روپیہ خرچ ہے۔ اس زمانے میں 1 لاکھ بہت بڑی بات تھی۔ اس نے کہا 10 منٹ رکو میں ذرا مشورہ کر لوں۔ تھوڑی دیر کے لیے اندر گیا، مشورہ کیا اور واپس آ کر اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اقبال بھائی نے پوچھا کیا بات ہے؟ اب تو ماشاءاللہ تیار ہو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اقبال بھائی اللہ نے میرا بہت جلد امتحان لے لیا۔ کیوں کیا ہوا؟ کہا کہ جس مکان میں ابھی آپ بیٹھے ہیں یہ مکان کرائے کا ہے اور شادی کو 19 سال ہو گئے، 19 سال سے میں اس مکان میں کرائے میں رہتا ہوں اور 19 سال سے میری کوشش تھی کہ میرا اپنا مکان بن جاویں۔ چائے کے دھندے میں روپے 2 روپے 5 روپے 10 روپے کر کے میں نے پیسے جمع کیے تھے اور کل رات کو ہی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے ایک جگہ دیکھی ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہیں اور 1 لاکھ روپے میں جمع کر چکا ہوں اور آج اس زمین کا سودا کرنا تھا اور اللہ نے آپ کو فجر کے بعد بھیج دیا۔ تو میں ابھی بیوی کے پاس جا کر مشورہ کیا اور میں نے کہا کہ دیکھ اللہ کے دین کا تقاضا آیا ہے اور 1 لاکھ روپے خرچ کی جماعت ہے، اب بتا مکان بنانا ہے، زمین خریدنی ہے یا اللہ کے راستے میں لگا کر جنت کا محل بنانا ہے؟ تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ زندگی کے 19 سال اس کرائے کے مکان میں گزر گئے، باقی کے 19 بھی گزر جائیں گے، لیکن یہ موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیں۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے سامنے آخرت ہوتی ہیں، جو دنیا میں وقت گزارنے آتی ہیں، آخرت کو بنانے آتی ہیں۔ ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں میری بہنوں کہ ہماری بہنیں کام کرتے کرتے صفات کے اس درجے پر پہنچیں کہ دلوں سے دنیا کی رغبت ختم ہو جائیں، دلوں سے مال کی رغبت ختم ہو جائیں، دلوں سے اچھے کپڑوں کی رغبت ختم ہو جائیں۔ ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے معین و مددگار ہو۔ یہ مزاج بنے ہماری عورتوں کا، ہمارے مردوں کا، ہمارے کام کرنے والوں کا، ورنہ میری بہنوں رسم پوری ہو جائے گی،
ہاں، جھالاواڑ کی مستورات چلے لگائی ہوئی بہنوں میں میرا اور آپ کا شمار ہو سکتا ہے، تعداد بڑھ جائے گی کہ 6 مستورات چلے والی بڑھ گئی، لیکن اگر زندگیاں بدل گئی تو قسم خدا کی آخرت کا بہت بڑا سودا ہم اللہ سے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے میری بہنوں، اللہ کے راستے میں جو وقت بچا ہے اس کو یکسوئی کے ساتھ گزاریں، یکسوئی کے ساتھ، بہت ضروری ہے۔ دیکھو یکسوئی، ہمارے بھائی امین صاحب کہتے ہیں جس گھر کو، جن بچوں کو تم نے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑا ہے، پھر اس کو اللہ ہی کے بھروسے پہ رہنے دو، پلٹ کر بار بار ان کی خبریں نہ پوچھا کرو۔ اللہ میاں ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر پر میرے والد صاحب ہیں اور وہ سارا گھر سنبھالتے ہیں، اب میں کہیں سفر میں جاؤں، جماعت میں جاؤں، اور پھر میں بار بار پوچھوں کہ ابا تمہارا خیال رکھتے نہیں رکھتے۔ اگر یہ بات ابا کو پتہ چلی تو ایمانداری سے بتاؤ ابا ناراض ہوں گے نہیں ہوں گے کہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور تو میرے بارے میں پوچھ رہا؟ جب تم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو اللہ کے حوالے کیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ ان کے کفیل ہے، اللہ ان کے ساتھی ہیں۔ اللہ کے حوالے کرنے کے بعد نہ پلٹک پوچھا کرو۔ یہ راستہ ایسا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے جو اللہ کے راستے میں گئی تھی اور اپنے گھر میں 12 بکریاں اور ایک کانٹا چھوڑ کر گئی تھی۔ جب اللہ کے راستے سے واپس آئی تو اس کا کانٹا گم ہو گیا اور 12 بکریوں میں سے ایک بکری کم ہو گئی۔ تو اس نے اللہ سے کہا اللہ تیرے راستے میں جانے والے کی جان اور مال کی حفاظت کا تیرا وعدہ ہے، میری بکری کم کیسے ہوئی اور میرا کانٹا کیسے گم ہوا؟ اللہ کے نبی کہہ رہے اس عورت نے اللہ سے اپنا کانٹا بھی لیا، بلکہ ایک کے 2 لیے، اور بکری کے ایک کے بدلے اللہ نے اس کو 2 دی۔ ایک ساتھی اللہ کے راستے میں گیا، گھر والی بیمار تھی، اللہ کے حوالے کر کے گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا۔ لیکن جب اللہ کے راستے سے واپس آیا اور قبرستان میں پہنچا تو قبر میں سے رونے کی آواز، قبر کو کھولا تو بچہ صحیح سالم، قبر سے بچے کو نکالا، غیب سے آواز آئی تو نے اپنے بچوں کو میرے حوالے کیا تھا، میں نے تیرے بچے کی حفاظت کی، اگر تو اپنی بیوی کو میرے حوالے کر کے جاتا میں اس کی عمر میں برکت دے دیتا۔ تو یہ راستہ تو وہ راستہ ہے میری بہنوں، اس کے لیے جو وقت باقی بچا ہے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یکسوئی اختیار کریں، موبائل کا استعمال ختم کریں، جن کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے چھوڑ دیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا۔ جس کے اللہ محافظ ہوتے ہیں نا اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، دونوں بات ہیں، اللہ جس کو تکلیف پہنچائے اس کی تکلیف کو ہٹا نہیں سکتا، اور اللہ جس کی حفاظت کر لے، جس کو خیر پہنچانا چاہیں اس کے خیر کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ اس کے لیے آج سے نیت کریں کہ اپنے موبائل بند کر دیں اللہ کے واسطے۔ جو دن بچے ہیں اب یکسوئی کے ساتھ دعوت میں، تعلیم میں، عبادت میں، خدمت میں، یکسوئی کے ساتھ۔ دیکھو میری بہنوں آخری بات کہہ دوں، جتنی تمہارے اندر یکسوئی ہوگی اتنی تمہاری زندگیوں میں صفات آویں گی۔ یاد رکھنا میری بات، جتنی تمہاری زندگیوں میں یکسوئی ہوگی، یکسوئی کے ساتھ عبادت، یکسوئی کے ساتھ تعلیم، یکسوئی کے ساتھ سیکھنا سکھانا، یکسوئی کے ساتھ دعوت، جس مکان میں ہم 2 دن ٹھہر رہی ہیں اس مکان کی مستورات پر محنت کر کے اتنا تو سمجھا دینا کہ گھروں کی تعلیم اس گھر میں زندہ ہو جائیں، 5 وقت کی نمازیں اس گھر میں زندہ ہو جائیں، تعلیم کا حلقہ اس گھر میں زندہ ہو جائیں، اس گھر والوں کا یہ ذہن بن جائیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے،
مولانا یونس صاحب پونا والے اکثر ایک بات کہتے تھے، آپ کی تشکیل میں کوئی نقد نہ نکلے یہ تمہاری ناکامی نہیں ہے، آپ کی تشکیل پر کوئی نقد نہ نکلے یہ تمہاری ناکامی نہیں ہے، لیکن تم نے محنت کر کے اس کے دل میں یہ بات پیدا کر دی کہ مجھے اللہ کے راستے میں ایک دن نکلنا ہے، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ وہ آج نہیں تو کل ضرور نکلے گی، اپنے مرد کو ضرور نکالے گی۔ صرف آپ دل میں یہ بات بٹھا دو کہ راہ خدا میں نکلنا اللہ کا امر ہے، اتنی محنت ہر گھر میں کر لو گی انشاءاللہ۔ جو وقت باقی بچا ہے خوب اعمال کے ساتھ، رونے دھونے کے ساتھ، اللہ کو منانے کے ساتھ، جتنی غفلتیں کوتاہیاں لغزشیں ہو گئی، ہاں ان 22-25 دن کے اندر اس کی اللہ سے معافی تلافی کر لیں۔ آپس میں اگر کوئی ناچاکی ہے اس کو معاف کرا لیں۔ آپس میں اختلاف ہو جاتا، مردوں سے زیادہ عورتوں میں ہوتا، کیونکہ منہ چڑھانے کی عادت مردوں سے زیادہ عورتوں کی ہے۔ ذرا کچھ ہوا تو منہ چڑھا لیتی، ذرا کچھ ہوا تو روٹھ جاتی، تو آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہوتا ہے جماعتوں میں۔ لیکن اس کو وہیں ختم کر دیں، مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، کچھ ہدیہ دے دیں۔ اور ایک بات یاد رکھے، مقام پر جا کر اللہ کے واسطے کسی کی شکایت اپنے مردوں سے نہ کریں۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر، سب سے بڑی بیماری ہے۔ ابھی لطیفہ ہی سمجھو، ایک آدمی گھر میں آیا، بیوی نے کہا پیٹ میں بہت درد ہو رہا۔ اس نے کہا گھر میں کوئی آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ کون آیا تھا؟ کہا پڑوسن آئی تھی۔ کہا کیا کہہ رہی تھی؟ تو اس نے ساری بات اپنے مرد کو بتائی، یوں ہوا یوں ہوا یوں ہوا۔ پھر آخر میں اس کے مرد نے کہا پیٹ میں کیسا ہے؟ کہا اچھا ہو گیا۔ اب بتائیں، تو ہمارے گھروں میں پہنچنے کے بعد ہم اس کو کارگزاری کا نام دیتی ہیں۔ کس کو کارگزاری؟ کہ فلاں کی اہلیہ تھی نا، اب جانے دو نا، تم کو کیا بتاؤں، پورا 40 دن ایسا حیران کری ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ اب اپنے کہوے کہ غیبت مت، نہیں غیبت تھوڑی کر رہی ہوں، تم کو کارگزاری سنا رہی ہوں، اور مجھے تو بہت سنا دی کیونکہ تم بیان کرتے ہو تو ذرا کہا کرو اس میں۔ اب یہ بہانے غیبت ہو جاتی۔ اس کے لیے اللہ کے واسطے جو کچھ اللہ کے راستے میں ہوا ہو اس کو یہیں بھول جائیں، یہیں دفن کر دیں، یہیں ختم کر دیں، اور آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کا اکرام کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ بات